ویسے میرے بس میں ہوتا تو میں شیخ صاحب کو ضرور ریکمینڈ کرتا، لیکن یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا، بہت افسردہ تھے کہ میں نے بڑی یقیناً وہ نہیں، شیخ صاحب کے گلے اس کی وہ میڈیا ٹاکس بن گئی، وہ جو کسی پروگرام میں پیش نہیں ہوا تھا، کسی منیب فاروق کا پروگرام جو ہے اس کی سیاسی تابوت میں وہ کیل ٹونگنے کے متعلق۔ اچھا مروہ صاحب برداشت کر سکتا تھا اور کیا کرتا میں؟ نہیں، وہ سب کچھ تھا، لیکن جو پریس کانفرنس کر گیا نا، بس وہ پھر خان کے کاغذات میں جو ہے وہ نکل گیا۔ اچھا مروہ صاحب، اب لاہور میں جلسہ ہوگا، اس سے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو لاسٹ ٹائم تو آپ ایک دم انڈر گراؤنڈ ہوئے، ابھی پھر تو ہاں جی میں واحد ان تمام قیدی ایمینیز میں ایک میں ہوں جس کو پنجاب میں اسلام آباد میں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لاہور جا رہے ہیں آپ؟ جی میں تو لازماً جاؤں گا، السلام علیکم، لازماً جاؤں گا۔ ہاں لیکن تو جلسے کے حوالے سے کیا پیغام؟ اٹک کا پل آپ کراس کریں گے تو ہم نہیں کراس کرنے نہیں کراس کرنے ہم دیں تو گے، ادھر ہیں، اٹک کا پل تو بڑا پیچھے رہ چکا ہے، کے پی کے سے جو قافلے آئیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اٹک کا پل کراس نہیں کر دیکھا سکتے۔ جائے گا جی، دیکھا جائے گا، وقت آنے دیں۔ آپ ادھر ہی سے آگے فارورڈ لاہور کی جانب جائیں گے یا کے پی کے سے آپ نکلیں گے؟ میں دیکھوں گا کہ میری کیا ڈیوٹی لگتی ہے، مجھے ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ مجھے کیا فرائض سونپے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی فرائض سونپے جاتے ہیں تو پھر لاہور جا کے پہلے ڈیرے ڈالیں گے یا پھر قافلہ لے کے جائیں گے؟ دیکھیے یہ اسٹریٹجی تیار ہوگی، مجھے ابھی تک کوئی 8 دن میں آؤٹ رہا ہوں، تو لہذا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وکلا تحریک بھی شروع ہونے جا رہی ہے، حامد خان صاحب نے کیا 19 سپٹمبر سے وکلا تحریک شروع کرے، حامد صاحب کی کیا تقریر ہوگی؟ وہ جو 19 تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ خیالات ہی نہیں کیا؟ جی کہہ رہے ہیں ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا حامد صاحب کے۔ قانون سازی اچھا وہ گزریں گے لاشوں سے، بس اللہ یہ نوبت نہ لائے۔ ہاں ٹھیک ہے، وکلا کی لاشوں پہ کوئی نہیں گزر سکتا ہے، اور وکلا جو ہے ایک دفعہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے نا تو پھر پورے سسٹم کی بینڈ بجائے۔ اعتزاز احسن صاحب کو بھی جنرل راحیل شریف کی دیکھیں جی، شیر افضل مروہ صاحب رہا ہو کے اب باہر جا رہے ہیں، شیر افضل مروہ صاحب رہا ہو چکے ہیں، یہ مناظر ہیں اس ٹائم پارلیمنٹ پلاجس کے، شیر افضل مروہ صاحب یہاں سے رہا ہو چکے ایسے ہیں۔ آدمی نہیں ہے، وہ تو سرچشمہ ہیں ہماری وکلا برادری کی عزت و ناموس کا، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا۔ اس پہ میں بات کرنا بھول گیا۔ دیکھیے یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، 7 ہمارے ایم این ایز اغوا کیے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں، اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ، اور یہ پھر بھی آئے۔ جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو، اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے، اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا، لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آئینی ترمیم 3 چیزوں پہ اگر یہ اس انداز میں لاتے تو وائی ڈیفینیشن ہوتی۔ نمبر 1 کہ آپ حزب اختلاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان سے اپنے مرضی کا ووٹ دلوا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ریزرو سیٹیں جو ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں ہماری خواتین اور مینارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے، تقریباً 23-24 سیٹیں ہیں، اور پھر کے پی سے 11 سینیٹر ابھی تک الیکٹ نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا ایوان پارلیمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ جب تک ان تمام طبقات کو نمائندگی نہ ہو اور یہ اپنی نمائندگی کے مطابق حق رائے دہی استعمال نہ کریں، کس قسم کی ترمیم جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائی گئی۔ اور سب سے اہم بات، فارم 47 پہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ استعمال کرے، تو لہذا ایوان کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی جب یہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کر دیں کہ واقعی یہ صحیح منتخب ہو کے آئے ہیں تو تبھی شاید یہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی بات کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں بات کرنا بھول گیا۔ دیکھیے یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، 7 ہمارے ایم این ایز اغوا کیے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں، اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ، اور یہ پھر بھی آئے۔
جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو، اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے، اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا، لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آئینی ترمیم 3 چیزوں پہ اگر یہ اس انداز میں لاتے تو وائڈ اوپن ایشو ہوتی۔ نمبر 1 کہ آپ حزب اختلاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان سے اپنے مرضی کا ووٹ دلوا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ریزرو سیٹیں جو ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں ہماری خواتین اور مینارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے، تقریباً 23-24 سیٹیں ہیں، اور پھر کے پی سے 11 سینیٹر ابھی تک الیکٹ نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا ایوان پارلیمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ جب تک ان تمام طبقات کو نمائندگی نہ ہو اور یہ اپنی نمائندگی کے مطابق حق رائے دہی استعمال نہ کریں، کس قسم کی ترمیم جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائی گئی۔ اور سب سے اہم بات، فارم 47 پہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ استعمال کرے، تو لہذا ایوان کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی جب یہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کر دیں کہ واقعی یہ صحیح منتخب ہو کے آئے ہیں تو تبھی شاید یہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی بات کر سکتے ہیں۔ جی شیرت المروت صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، شیرت المروت صاحب گفتگو کرنے لگے ہیں، آئیے کرتے ہیں گفتگو۔ شکریہ۔ 1 منٹ سر۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھتا ہوں، یہ کس طرح پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ ہمیں عین پارلیمنٹ کے گیٹ پہ کیمروں کے سامنے گزشتہ سوموار کو گرفتار کیا گیا، ایک ایسے جرم میں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ایک ایسے الزام میں جس کا ارتکاب گرفتاری کے وقت بھی نہیں ہوا تھا، اور ہماری گرفتاری کے کوئی 8-9 گھنٹوں کے بعد صبح سویرے انہوں نے یہ پرچہ درج کیا۔ پورے پارلیمان کو، پوری میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک غلط لغو بے بنیاد FIR تھی، اور اس کو قانون میں ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہتے ہیں۔ جہاں سے ہم گرفتار ہوئے اور پھر جس انداز میں ہوئے، آپ نے پولیس کی وہ جو یہ دکم پیل کر رہے تھے اور جو بے توقیری کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ کس قانون کے تحت یہ اختیار ہیں ان کے پاس؟ نہ کوئی قانون، اور ساتھ میں سپریم کورٹ کی بہت عالیشان بلڈنگ ہے، اور پھر نزدیک میں ہائی کورٹ اسلام آباد کی، اور یہ کارروائی ڈال گئے۔ اب اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو یہ گرفتاری 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں انڈو ہونی چاہیے تھی، لیکن آگے کا کرنا کیا ہوا، جو ہوا بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں۔ تو گرفتاری جو ہے انڈو ہونے کے بجائے اگلے دن جج صاحب نے 8 ایام کا فزیکل ریمانڈ دیا۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی، ظلم کی، یعنی جان بوجھ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کرنے کی آپ نے حلف اٹھائی ہوئی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو منصف کہیں گے؟ 8 دن کا ریمانڈ اور 2 لکیریں آرڈر، 1 گھنٹہ باز کیا میں نے، ایک دلیل، ایک آرگومنٹ ہمارا اس میں لکھا ہی نہیں۔ کیوں آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ یہ اختیار قانون نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کی جو ہے من میں آئے آپ وہی کریں۔ قانون نے یہ ثوابدید آپ کو دیا ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا، شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ڈویژن بینچ کا، کہ انہوں نے 2 ایام میں اس آرڈر کو کالعدم کیا۔ اس کے بعد پھر ریلیز جو ہے اس کے لیے ضمانت کی درخواست، ضمانت کے بعد اس میں نوٹس، اور نوٹس کے بعد جج صاحب کی چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر چھٹی، اور پھر آج کا دن۔ تو یوں 8 دن کوئی اس نظام انصاف کا کوئی وکیل، کوئی اس کا ٹھیکیدار بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے 8 ایام کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا،
خام خام ہے. اب یہ نظام ہے, یہ انصاف ہے, اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا. اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی, اس کا تو اسلام میں, قرآن کریم میں اور ہمارے روایات میں, ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے. عربی کا مقولہ ہے الحر حر ومن یسع الضر. کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, آنکھیں بند کر کے. تو لہذا جس ملک میں, جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا, نہ کیمرے کا ڈر, نہ میڈیا کا ڈر, نہ پاکستانیوں کا ڈر, نہ عدالتوں کا ڈر. تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے, اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات, این 76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی, یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے, باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں, وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, جی ریمانڈیں بھی دینی ہے, ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے. ایسے نظام سے توبہ کرنا چاہیے. اس 25 کروڑ عوام کو اس کو لات مارنا چاہیے. یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے, یہی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں, اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفت و شنید بھی جاری ہے, کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے. آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر الیکشن کی فیئرنیس کی وہ چاہتے ہیں, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی, سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی, یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو, یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, وہ ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی تمام جو امینڈمنٹس ہیں ان کو لات مارتے ہیں. قطعاً غلط بات ہے. ہو سکتا ہے اچھی باتیں ہو, اور اگر جو بھی اچھی بات ہوگی ہماری ایک وکلا کی ٹیم بنے گی, ہم خان صاحب کے سامنے بھی لائیں گے, اور جو چیزیں یا ملٹری ٹریبیونل کی ہیں, یا ججز کے ایکسٹینشن کی بات ہے, یا ان کی عمر کی رعایت کی بات ہے, یا پھر فورسز کے چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہے, ان چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ صدر جو ایڈوائز, وزیر اعظم جو ایڈوائز صدر کو بھجوائے گا اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دیگر ممبران جو ہے وہ اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک نئے ممبران کی تعیناتی نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کن لوگوں کو سافٹ کارنر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم ترمیم جب پارلیمان دیکھتی ہے نا تو وہ سافٹ کارنر کے نقطہ نظر سے تو نہیں دیکھتی ہے نا, وہ تو یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا. جہاں تک الیکشن کمیشن کے اس شک کا تعلق ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز نہیں آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے. اس حوالے سے یہ تجویز بھی آئی کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مابین, تو یہ میٹر جو ہیں بجائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح اپنی مرضی کے
एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे वज़राए आला लगाए, इसका तोड़ यही है कि फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये इख्तियार एक्सरसाइज करे, क्योंकि अब ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तजर्बे के बाद जो है वो हर पार्टी बड़ी फूंक फूंक के कदम रखेगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अफोर्ड नहीं कर सकती है जमहूरियत के लिए, फेयर इलेक्शन के लिए। और दूसरी बात जो आपने की कि वज़ीर आज़म के किसी भी एडवाइस जो सदर को वो करेगा वो सुपीरियर जुडिशरी में चैलेंज नहीं हो सकता, ये हमारे आईन से मुतसादम है। क्योंकि वज़ीर आज़म अगर ये तजवीज़ या एडवाइस कर दे कि जी ये जो अदालतें हैं ये 3 दिन के लिए इंसाफ देना बंद करेंगे, या ये तजवीज़ दें कि ये सूरज जो है मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू होगा, या ये तजवीज़ दें कि भाई मर्द के बजाय ख़वातीन जो है काम पे जाए, तो भाई बात ये है कोई चीज़ अगर अक्ल, मंतिक और दानिश के मुताबिक वो एडवाइस करेगा, लेकिन जहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी का एब्यूज़ करेगा, एक्सीड करेगा या अवामी मफाद में नहीं होगी, तो इससे कोई इन्हिराफ नहीं हो सकता है कि वो सुपीरियर जुडिशरी उसकी जुडिशल स्क्रूटनी करे। अब तक ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की कामयाबी मौलाना की वजह से है। आज अगर मौलाना रजिस्ट ना करते तो पीटीआई के हाथ में गेम नहीं थी। आप कैसे देखते हैं मौलाना के किरदार को? देखिए, मिनिस्टर मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है वो मौलाना के नाम हुआ, और कल अगर ये अमेंडमेंट्स पास हो जाती जिस अंदाज में, क्योंकि अभी तक न मौलाना साहब को मुकम्मल इल्म है न हमें इल्म है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल 54 या 56 आर्टिकल्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो लिहाजा वो कौन से आर्टिकल्स हैं। अगर आर्टिकल 8 इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक इफेक्ट हो रहे हैं। आर्टिकल 63 इफेक्ट हो रहा है, जिसका मतलब है लोटा कृषि को जो है दबाम दिया जा रहा है। अगर इन गिरफ्तारी के दिन आप लोगों ने देखा मेरी गाड़ी, मेरा असला, मेरे 5 क्लासरूम कोफे और पिस्तौल और मोबाइल्स और ग्लासेस, कैश रकम, ये पुलिस ने कैमरे के सामने मेरी गाड़ी पकड़ी और ले गए। तो बाद में उन्होंने मुझे तकरीबन 95% चीज़ें वापस कर दी है। आज मैंने SHO सेक्रेटेरिएट को कहा है कि ये 5% नहीं, रत्ती बराबर भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे नहीं मिली आज रात तक, तो मैं कल सुबह ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ अदालत से रजू कर रहा हूँ और उन पे मैं डकैती के पर्चे की दरख्वास्त दूंगा। मरवत साहब, ये जो गिरफ्तारी के दिन थे, इसमें आप असम्बली भी आते रहे, पार्लियामेंट लॉजेस में भी सब जेल करार दे दी गई, तो ये वाकई जिस तरह गिरफ्तारी होती है, कैद खाना होता है, उस तरह था ज़िंदगी में? मतलब क्या मैंने तो ख्वाहिश ही नहीं की थी कि मुझे लाज में रखें। मेरी तरजीह तो अडियाला जेल थी, मुझे परवाह ही नहीं थी। और रिमांड में रहते तो रिमांड में भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जब वो कहते हैं ना ऊंट रखते हैं तो दरवाजे खुले रखते हैं। ये जो कैदोबंद हैं 8 दिन की, मेरा ख्याल है कि वो लाहौर के कैदबंद से मेरा वर्स्ट तजर्बा हुआ। जहाँ उन्होंने कोट लखपत में रखा था वो शायद बेहतर हालात थे, यहाँ वाले बेहतर नहीं थे। और दूसरी बात ये है, आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि अब वो कमर कस लो, इस्लामाबाद पुलिस को कहता हूँ, अब साबित भी करो ये जुर्म जो आपने हम पे लगाया। नहीं साबित करोगे तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ IG साहब को कि 193 का इस्तिगासा आपके और आपकी उस टीम के खिलाफ दायर कर रहा हूँ, और उसकी उतनी सज़ा है जो जिन इल्ज़ामात की इन्होंने हम पे दावेदारी की है। अच्छा, मरवत साहब, 95% जो सामान है आपको वो आपको लौटा दिया गया। 5% ऐसी कौन सी चीज़ें जो अब तक आपको नहीं? कैश रकम नहीं आई है, पावर बैंक नहीं आए हैं, ग्लासेस नहीं है, और एक टूथ ब्रश नहीं है। ये नहीं छोड़ेंगे? हाँ, ये सारा एक टूथ ब्रश भी नहीं छोड़ूंगा। या ये देंगे या फिर जो है। मरवत साहब, कैश कितनी है? कैश भी बता दें। कैश तकरीबन 7 लाख रुपए है। अच्छा मरवत साहब, इसके अलावा बतौर मेंबर हमने देखा उस रात तकरीबन 4 बजे तक ये ऑपरेशन होता रहा,
पार्लियामान में पार्लियामान का तकद्दुस या मेम्बरान को इस तरह घसीट कर गिरफ्तार करने से मुतल्लिक भी कोई कानूनी लाइअमल तय किया जाए? मैंने प्रिविलेज मोशन इन्हें से चोस के खिलाफ मुकर रहे हैं तमाम MNAs, फिर कमेटी बनी है, कमेटी रिकमेंडेशन देगी और उन रिकमेंडेशन के तनाजुर में पार्लियामान पे आइंदा ऐसे हमलों को रोकने के लिए और मेंबरान असम्बली के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखने के लिए कानून साजी की जा रही है, ताकि सिर्फ ये ना हो कि कानून ये कहे कि जी इनका यहाँ इस पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिला ममनू है। अगर कोई उसको वायलेट करता है तो फिर उसको सज़ा भी होगी। तो लिहाजा सज़ा का एलिमेंट नहीं था, तो इस सज़ा को दिलवाने के लिए तमाम पार्टी, पीपल पार्टी, MQM, JUI, PTI और PMLN और दीगर जो छोटी पार्टी हैं सब इस पे एग्री कर गए हैं। तो लिहाजा ये कानून साजी हो रही है। DIG ऑपरेशन के अगेंस्ट आपके साथ 9mm निकाल के आपके सामने रखा, उस पर भी आप कुछ करने जा रहे हैं? जी, मैं अपनी लीगल टीम के साथ इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। बहरहाल एक बात है, 8 दिन के फी दिन 5 करोड़ के हिसाब से हर जाने का केस मैं तैयार कर रहा हूँ। 40 करोड़ मांगूंगा इनसे। वो कहते हैं ना, सांप निकल गया लकीर पेटने वाली बात है। वो हमारे पश्तो में कहते थे सपर लाड़ा भला पसेदा, कि सफर का महीना निकल गया, बला पीछे से आ रही है। तो तैयार हो जाओ, पंगा लिया है अब इंशाल्लाह मंतकी हुकूमत को हासिल क्या हुआ है एक्टिविटी करने के बाद? जी, हुकूमत को, इस्लामाबाद पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनको नेकनामी हासिल हुई है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये ऐवान का कितना एहतराम करते हैं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैं ये पार्लियामान में हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की बात करते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ मेंबर की जो एजाज़ और जो तकरीम और एहतराम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हुकूमत को ये भी एजाज़ और शर्फ हासिल हुआ कि पहली दफ़ा PMLN के दौर में ही पार्लियामान पर भी अटैक हुआ, नकाबपोश घुसे, और इन नकाबपोश के घुसने ने कम से कम एक अच्छा नतीजा दे दिया कि तमाम पार्टियां एक पेज पे हुई कि इस हद तक नकाबपोशों की दखीलकारी बर्दाश्त नहीं होगी। बाकी जो है हुकूमत के वक्त इतने एजाज़ात समेट रही हैं, पाकिस्तानियों की हमदर्दी इन्होंने हासिल कर ली। शेर अफजल को घसीट के और ज़ुबैर खान को पकड़ के घसीट के और बैरिस्टर गौहर को जो है धक्के दे के, वाह वाह जय जयकार होनी चाहिए इनकी। क्या इन्होंने जनाब हिंदुस्तानी सूरमाओं को किस तरह रगीदा हैं, सलाम के हकदार हैं ये हमारे इस्लामाबाद पुलिस वाले, खसूसन वो 3-4 ऐसे चो बशमूल एक वो जिसकी लंबी मूंछें भी थी और बड़ा ही काला मुँह था। ये बताइएगा, आज आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून ने तकरीर की है, उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो जो तरामीम लेके आ रहे हैं, उस हवाले से हमारी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई। उनका ये कहना था कि मैंने इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब तैयार कर रखा था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से कहा कि मजबूरी तौर पर 128 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से केसेस पेंडिंग है और 28 सुमो मोटो के। इसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अदालतों की गुंजाइश बनती है? उनका ये कहना था कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के पीछे भी इनकी कोई और सोच है जो ये लेके आना चाह रहे हैं। इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरा ख्याल ये है, अच्छी बात को अच्छी और बुरी बात को बुरी कहना चाहिए, कतई नज़र इसके कि अच्छी बात कौन कर रहा है या अच्छे अमेंडमेंट कौन ला रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब कल ज़्यादातर चूँकि उस कमेटी के हिस्से हैं, वो हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं, लेकिन ये जो तरामीम आ रही हैं ये अभी तक सुनी सुनाई बातें हैं। कोई वर्किंग पेपर किसी ने नहीं देखा है, न बैरिस्टर गौहर साहब ने देखे हैं, न ख्वाजा आसिफ साहब ने देखे हैं, न किसी और कैबिनेट मिनिस्टर ने देखे हैं। ज़बानी बातें हैं। चंद चीज़ें जो हैं, जिस तरह आज मिनिस्टर ला ने जिनका जिक्र किया, चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मुसल्लमा हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पीछे जो मुझे इंडिया नज़र आता है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। और डिवाइड जो है वो इसलिए कि इनका मौक़िफ़ ये है कि फ़ौजदारी, देवानी अपीलें, सर्विस अपीलें, टैक्स अपीलें, ये तमाम सिविल वर्क और क्रिमिनल वर्क जो है एक अपना लोड रखते हैं,
کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ جو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں یا سپریم کورٹ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) میں یا پھر ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، تو ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا ان کی رائے میں کہ سپریم کورٹ اختیارات کے لیے اتنی ایک مطلق العنان ادارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ساتھ ڈیل کرے گی، کرمنل اور سول میٹر کے ساتھ موجودہ سپریم کورٹ ڈیل کرے گی، دوسری کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا۔ اور اگر یہ فارمولہ اسی لیے ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہو، تو پھر تو اور بھی ادارے ہیں وہاں پر بھی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے تقسیم کرنی ہی ہے تو اور بھی ادارے ہیں نا، تاکہ تمام ایسے مطلق العنان طاقتور ترین لوگ نہ ہو جہاں پہ کوئی چم بھی نہ کر سکے، تو لہذا اور پہ بھی پھر یہ نظر کرم ڈال دیں۔ مروت صاحب، آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایٹ دیٹ ٹائم عدم اعتماد کیا تھا جب آپ کے پارٹی کے لوگ بڑے ان